الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم اللہ کے فضل و احسان سے سورہ یاسین کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کے مضامین کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں خطاب جو ہے وہ بھی مکہ والوں کو ہے۔ کفار مکہ کی طرف روح سخن ہے اس کا۔ سورہ مبارکہ کا نام یاسین اس وجہ سے ہے کہ اس کی پہلی آیت جو ہے اس کی مناسبت سے، اور اس سورت کے اندر 5 رکوع ہیں، 83 آیات اور 729 کلمات ہیں اور 3000 حروف ہیں اس کے اندر سورہ یاسین کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہر چیز کے لیے قلب ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا دل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا دل یاسین ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اموات پر یاسین پڑھو، یعنی اپنے فوت ہونے والوں پر یاسین پڑھو، اس لیے قرب موت، یعنی جب کوئی آدمی مرنے کے قریب یعنی وقت نزاع میں ہوتا ہے تو حالت نزاع میں مرنے والے کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورہ یاسین کی برکت ہے، یعنی قرآن مجید کی برکت ہے کہ جس کی جان کے اندر تنگی ہو نزاع کے وقت، اللہ رب العزت قرآن مجید کی برکت سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ یاسین کے مضامین پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ بڑی شدت اور پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کر رہے تھے۔ بڑی شدت کے ساتھ وہ اسلام کے مخالف تھے اور اسلام کا انکار کر رہے تھے، اور اسلامی دعوت اپنے فطری حسن و جمال کے باعث سعادت مند روحوں کو اپنی طرف تیزی سے کھینچ رہی تھی۔ اسلام کی روز فضوں جو ہے قبولیت سے مشرکین جو ہے وہ گھبرا رہے تھے،
کہ روزانہ اسلام کے اندر لوگ بڑی تیزی سے داخل ہو رہے ہیں اور اسلام کی رونقیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ کفار اس بات سے پریشان تھے اور ان کے دل کی جو گھبراہٹ تھی وہ بڑھ رہی تھی کہ اسلام جو ہے وہ ایک پھل اور پھول دار پودے کی طرح جو ہے وہ دن بدن پھیل رہا ہے۔ اس میں اسلامی دعوت کے 3 بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں سورہ یاسین کے اندر۔ آج ہم نے سورہ یاسین کا جو اس کی جو تمہید ہے، خلاصہ ہے، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ کل سے باقاعدہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تو سورہ یاسین کے اندر دعوت کے 3 بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، اور وہ بنیادی اصول کیا ہیں؟ پہلا ہے توحید، اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے سورہ یاسین کے اندر۔ رسالت اور قیامت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قرآن مجید کی قسم کھا کر بیان فرمایا گیا ہے سورہ یاسین کے اندر۔ حالانکہ پہلے توحید کا تذکرہ ہونا تھا، لیکن سورہ یاسین کی ابتدا میں رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر قسم اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، علی صراط مستقیم۔ اور مدت دراز سے سرزمین عرب جو ہے وہ نور نبوت سے محروم چلی آ رہی تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عرب کی سرزمین پر جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو مدتیں گزر گئی تھیں، یہ عرب کی زمین جو ہے نور نبوت سے محروم چلی آ رہی تھی، صدیاں بیت گئی تھیں، اس علاقہ میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ عرصہ دراز تک گمراہ رہنے کے باعث فکر و دل کی جو قوتیں تھیں ان کی وہ بھی بجھ گئی تھیں، وہ بھی جو ہے ختم ہو چکی تھیں۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، یعنی ان کی فکر بھی ختم ہو چکی تھی، سوچنے کی صلاحیت بھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کیا، تو یعنی اسلام سے دوری کی یہ سزا ہے نا۔ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اب ان کو جگانے کے لیے ایک تباہ شدہ بستی کا حال انہیں سنایا گیا۔ وہ تباہ شدہ بستی کا تذکرہ سورہ یاسین میں آئے گا، ہم پڑھیں گے۔ اس بستی کا حال سنایا گیا مکے والوں کو، اور انہیں بتایا کہ اس بستی کے رہنے والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا، اور وہ برباد ہو گئے، اور تم ان کی روش اختیار نہ کرنا، ان جیسے نہ ہو جانا، ان کے طریقے پر نہ چلنا۔ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کی دعوتوں کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کے پیغامات کو جھٹلایا، تو اللہ نے انہیں برباد کر دیا اور ملیا میٹ کر دیا، پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو رب العالمین نے مکہ والوں کو فرمایا کہ تم ان کی روش اختیار نہ کرنا، اگر تم نے ان کی روش اختیار کی تو پھر دیکھ لو جو اس بستی کا حال ہوا ہے وہ تمہارا حال ہو جائے گا۔ اس ضمن میں ایک بندہ مومن کا تذکرہ بھی آ گیا، اور اس بستی کے اندر جو ایک نیک آدمی رہتا تھا، جو بستی والوں کو بار بار جو ہے وہ
رسولوں کے انکار سے منع کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اس بستی کے اندر اس آدمی کا کردار کیا تھا جس کی قوت ایمانی اور جذبہ جاں فروشی آج بھی مردہ دلوں کو نئی زندگی بخش رہی ہے۔ جو ہی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے قرآن مجید کے تو آج بھی روحیں تازہ ہو جاتی ہیں، اسلام کو تازگی ملتی ہے اس کا تذکرہ سن کے۔ تو اس کے بعد اپنی توحید، اپنی قدرت اور حکمت پر تکوینی دلائل رب العالمین نے پیش فرمائے۔ پہلے رسالت کا تذکرہ فرمایا اور پھر رب العالمین نے توحید پر دلائل عطا فرمائے، اور توحید کو جو ہے وہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ بنجر زمین پر کون می برساتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ جو بنجر زمین ہے می کون برساتا ہے اس پر، کس کے حکم سے غذائی اجناس جو ہیں اور رنگ برنگے پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں، یہ کس کے حکم سے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی اور فرمایا سورج اور چاند کے طلوع اور غروب ہونے کے اندر ان کی مقررہ رفتار کی طرف متوجہ کیا رب العالمین نے کہ ان کی طرف دیکھو، سورج بھی طلوع ہو رہا ہے، چاند بھی طلوع ہوتا ہے، سورج بھی غروب ہوتا ہے، چاند بھی غروب ہوتا ہے، تو ان کی رفتار پر ہی توجہ کر لو۔ ان کی رفتار جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی زیادہ نہیں ہوئی، اور کبھی ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا، کبھی آپس میں جو ہے وہ ٹکر نہیں لگی، کبھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوا، کبھی آپس میں جو ہے وہ ضد بضدی نہیں ہوئے۔ یہ تو فرمایا کہ ان پر ہی غور کر لو، تمہیں اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گی کہ مالک ہے، ایک مالک ہے جس کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ پیچیدہ نظم و نسق جو ہے یہ کس طرح کون چل رہا ہے، کس کی تدبیر ہے، یہ کس کے حکم سے چل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین پر غور کریں کہ پانی کے اندر، سمندر اور دریا کے اندر جو کشتیاں رواں ہیں یہ کس کے حکم سے ہیں، کس کے حکم سے وہ کنارے لگتی ہیں، اور پھر اکیلی نہیں چل رہی، ہزاروں مسافروں کو لے کر اور ہزاروں جو ہے وہ کیجی سامان لے کر جو ہے وہ پانی کے اوپر چلتی ہیں، تو ان کو کنارے کون لگاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان فرمائی اور فرمایا کہ انسان جس کی تخلیق ایک قطرہ آب سے کی گئی ہے، انسان کی تخلیق ایک پانی کے، اس پانی کے قطرے سے جس سے انسان گن کھاتا ہے، اس قطرہ آب سے کی گئی، وہ کس ڈھٹائی سے قیامت کا انکار کرتا ہے، کس بنا پر وہ قیامت کا انکار کرتا ہے جس کی تخلیق جو ہے، جس کو پیدا ایک پانی کے قطرے سے کیا گیا، وہ وقوع قیامت پر شہادت و اعتراضات کے انبار لگاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ وہیں تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلے زندہ کیا ہے۔ جو مالک ایک قطرے کے پانی سے تمہاری تخلیق فرما سکتا ہے، تمہیں زندہ کر سکتا ہے، کیا دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وہی ہے جس کے امر کن سے یہ جہاں رنگ و بو عز و وجود میں ہے،
اس نے کن کہا، آپ پورا جہان دیکھ رہے، پورا جہان وجود میں آ گیا ہے، تو جس کے امر کن سے یہ جہاں پیدا ہوا، یہ اتنی بڑی تخلیق ہوئی، تمہیں دوبارہ زندہ کرنے میں اسے کیا مشکل ہے؟ وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ فرمائے گا اور دوبارہ تمہیں اسی طرح ہی قبروں سے اٹھائے گا۔ اور پھر اس صورت میں دو چیزیں آپ کی خصوصی توجہ کی مستحق ہیں، سورہ یاسین کی کے اندر دو چیزیں، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 کے اندر سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا گیا کہ جب انہیں اپنے ان ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، جو سرمایہ دار ہیں، جو مالدار ہیں، انہیں جب کہا جاتا ہے کہ فلاں ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت پوری کرو، وہ محتاج ہے، ان پر اپنا پیسہ خرچ کرو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، وہ اپنی کنجوسی اور بخیلی کو چھپانے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک بھونڈی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نہیں دیا، جن کو اللہ نے محتاجی میں ڈال دیا ہے، جن کو اللہ نے غریب پیدا کر دیا ہے، جن کو اللہ ہی نہیں دینا چاہتا، ہم انہیں کیسے دیں؟ یہ اپنا مال چھپانے کے لیے وہ ایک انہوں نے ہیلا گھڑا۔ اصل میں کیا ہے، اگر وہ ایسے ہی راضی باقضا ہیں تو پھر کیوں کسب معاش میں وہ کسی ضابطے اور قانون کی پابندی کو بھی گراں سمجھتے ہیں؟ دولت کے لالچ میں تمام حدود کو رونتے چلے جاتے ہیں، انہیں بھلا ایسی بات کرنے کا کیسے حق پہنچتا ہے؟ ان کے دلوں میں اپنی دولت کی اتنی محبت ہے کہ وہ اس سے بچھڑنا نہیں چاہتے، اور کسی محروم کی محرومی پر انہیں ذرا ترس نہیں آتا، کسی یتیم اور بیوہ کی حالت زار کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، رحم کا جذبہ نہیں ابھرتا۔ اور دوسری بات فرمایا، جس کا ذکر آیت نمبر 59 میں ہے، 69 میں ہے، فرمایا کہ بتا دیا کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا ماخذ خیال افرینی، مبالغہ آرائی اور شعراء کی کذب بیانی نہیں، یعنی جو میرے نبی نے بیان فرمایا ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ قصہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا سرچشمہ وہ کتاب مقدس ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، جس کو جبریل امین لے کر آئے ہیں، اور وہ مقدس کتاب ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق رب العالمین نے فرمایا، میں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی مرضی سے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، آپ تو وہیں بیان فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جسے اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تاکہ ہر اس شخص کو بر وقت خبردار کر دے جس میں انسان نیت کی زندگی کا کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے، اس کو خبردار کیا جائے، جس کے اندر جو ہے وہ ذرا بھی ایمان ہے، وہ اس کتاب کو سننے کے بعد فوری جو ہے وہ چونک جائے گا، اور ایمان سے پہلے جس کے اندر انسان نیت کا کچھ اثر ہے، اگر ابھی وہ ایمان نہیں لایا
تو کم از کم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اور انسان نیت کا اصل موجود ہے، تو جو ہی وہ قرآن کو سنے گا فوری سوچنے پر سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ تھا اس سورہ یاسین کے مضامین کا ایک مختصر خلاصہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو سورہ یاسین کے مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ سورہ یاسین کا آغاز کریں گے اور اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب احباب کو استقامت عطا فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔